الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع کے خطیب محب گرامی بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان صاحب تھے، لیکن ان کی آواز گرفتہ ہونے کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے۔ اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اور چونکہ میری کئی میٹنگز تھیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری فلائٹ بھی ہے، لیکن ہمارے جناب معین بھائی صاحب کا اصرار تھا کہ کچھ بھی کریں، تو میں نے بھی اپنی خوش نصیبی یہ سمجھی کہ جب رب ذکر کرانا ہی چاہتا ہے تو چلے چلتے ہیں، تو حاضر آ گیا۔ اب اس سفر ہی کے اندر میں سوچ رہا تھا کس پر بولوں۔ ہمارے ساتھی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ حضرت آپ بتائیں رات کا موضوع کیا ہوگا، امیج بنانا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور موضوع مل گیا، اور بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے قرآنی کیریکٹر، یعنی قرآنی اخلاق۔ آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہوں گے انسان موجود ہیں، لیکن ہر انسان کو آدمی رسپیکٹ نہیں دیتا، ہر انسان کی بات آدمی نہیں سنتا،
ہر انسان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہر انسان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جب انسان سب سملر نظر آ رہے ہیں تو کسی کو عزت کیوں، کسی کی قدر کیوں، کسی کا احترام کیوں، اور خاص طور پر کسی کے لیے دل میں محبت کیوں؟ سوچ پوری دنیا کی بدل رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا خاموشی تھوڑی سی ادھر پیچھے ادھر ادھر کرائیں تو بہتر ہوگا، اور ادھر سے یہ بچے اٹھک بیٹھک والا مسئلہ بھی نہ کریں تو اور ان کی نوازش ہوگی۔ خاموشی کے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک پوری دنیا کا ماحول بن رہا ہے، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن۔ ہر ایک کو فکر ہے کہ ادارے کھولے جائیں۔ ادارے میں کیا ہوگا؟ اسکول میں کیا ہوگا؟ تعلیم ہوگی۔ تعلیم بچہ کیوں حاصل کرے گا؟ تعلیم حاصل کر کے بچے کو کیا ملے گا؟ اچھی نوکری ملے گی، اچھی کمائی شروع ہوگی۔ یہ سوچ بنی۔ اسی لیے غریب سے غریب بھی اپنے بچے کو اس شعبے کے اندر داخلہ دلانا چاہتا ہے جہاں سے پیسہ زیادہ ملے۔ مقصد تعلیم بدل گیا۔ اب تعلیم مال کمانے کا ذریعہ، حصول مال کے لیے انسان علم حاصل کر رہا ہے۔ 30 سال پہلے جب ہم ایس ایس سی وغیرہ پڑھتے تھے کوئی کلاسز نام کا تصور شاید نہیں تھا، ٹیوشن وغیرہ تھے، اور وہ بھی بعض ہارڈ سبجیکٹ کے ٹیوشنز تھے۔ اور اب پوزیشن کیا ہے؟ بچہ ایس ایس سی میں پہنچا تو وداؤٹ کلاسز بچہ پرسنٹیج لا ہی نہیں سکتا۔ تعلیم کا مقصد بدل گیا، مال۔ اور تعلیم کا مقصد اصل کیا ہے معلوم؟ تعلیم کا مقصد اچھا انسان بنانا۔ آپ کے پاس علوم ہوں گے، آپ ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر ہونے کے بعد آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ کسی کو ایم آر آئی کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی تحقیق کے اعتبار سے، نبض دیکھنے کے اعتبار سے اس مرض تک وہ نہیں پہنچا کہ ایم آر آئی کی ضرورت ہو، لیکن پھر بھی ڈاکٹر ایم آر آئی کے لیے اس لیے بولے گا کہ بھیجے گا تو 4000 کا کمیشن تو مل ہی جائے گا۔ یہی کمپنی کی دوائی استعمال کرو، اس لیے کہ اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے اندر 35% آپ کو پیسہ مل جائے گا۔ انسانیت ختم ہو گئی۔ تعلیم انسان بنانے کے لیے تھی، لیکن تعلیم حاصل کر کے انسان فراڈ کر رہا ہے، کڈنی بیچ رہا ہے۔ یہ انجینئر ہی تو سارے کانٹریکٹ وغیرہ لیتے ہیں نا، اچھے خاصے جو ہے وہ ٹینڈر بھرتے ہیں، اور پتہ نہیں ڈامر میں ملاوٹ، سیمنٹ میں ملاوٹ، کس میں ملاوٹ، کہ ایک بارش کے بعد تو وہ گڈھے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فراڈ ہو رہا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والا بچہ مہذب ہو جائے، با اخلاق ہو جانا چاہیے، لیکن کالج پڑھنے والا بچہ شراب بھی پینا شروع کر دیتا ہے، زنا بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، ڈرگز کا استعمال بھی شروع کر دیتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے یہ دنیا کے اندر؟
تو دنیا نے یہ من بنا لیا کہ جہاں جہاں سے شرافت کا ظہور ہوتا تھا اور شریف بنتے تھے انسان، ان ساری جگہوں پر اس طریقے سے برائیوں کو داخل کر دو کہ معاشرے کے اندر شریف انسان کا ملنا مشکل ہو جائے، ڈیفیکلٹ ہو جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ریزن کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی اسکول ہو، لیکن آج اسکول کے اندر اکیڈمک ایجوکیشن تو ہے لیکن مورل ایجوکیشن نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے بچہ اچھا انسان بن سکے۔ اور یہ مورل ایجوکیشن نہ دینے کا ریزن، نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بچے کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہاں سے کئی بری عادتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے بھی آتے ہیں۔ سب ایسے نہیں لیکن میکزیمم تو بگڑ ہی جاتے ہیں۔ اب آئیے میں ضروری باتیں عرض کروں، موضوع بڑا طویل ہے۔ ایک انسان ڈاکٹر ہے لیکن اس کا لب و لہجہ سخت ہے، تو اس ڈاکٹر سے انسان محبت نہیں کرتا۔ ایک انجینئر ہے، انداز اس کا سخت ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن محلے میں بسنے والا ایک شخص ایسا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اکڑتا ہے، نہ لہجے میں سختی ہے، اور نہیں اس کی عادتوں کے اندر کوئی خرابی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ محلے کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت موجود ہوگی۔ ایک جملے میں عرض کر دوں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، قوم کی عورتیں بھی سن رہی ہیں، اور ہر ایک سن رہا ہے۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، شادی کرنے کے لیے لڑکا نکلتا ہے یا ماں اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے نکلتی ہے تو لوگ دیکھتی ہے بچی کس ہیروئن جیسی لگتی ہے، اس کا نقشہ کس کے جیسا ہے، اس کا چہرہ کس کے جیسا ہے۔ ذرا سانولا رنگ ہوا، شادی نہیں کرنی اس کے ساتھ۔ ذرا غریب دیکھے، شادی نہیں کرنا ادھر۔ ہر تلاش کرنے والا خود چاہے لڑکا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لڑکی جب تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہیروئن جیسی ڈھونڈتا ہے۔ میرا یہ جملہ ہر نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں ذہن میں محفوظ کر لیں۔ تلاش کرنے کے لیے جب نکلو تو صرف اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھنا، اس کے مال کو نہ دیکھنا، اس کے نسب کو نہ دیکھنا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کے دین کو دیکھنا کہ اس بچی میں دین کتنا ہے۔ دین سے مراد عادتیں اس کی کیسی ہیں۔ اب اس کو ایک جملے میں، جس جملے پر میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، خوبصورتی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ کسی کا رنگ اگر گورا ہے تو اس کا لک آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کسی کی سیرت اچھی ہو تو وہ دل کو اچھی لگا کرتی ہے۔ آنکھوں کو اگر کوئی چیز آپ کو مطمئن کر بھی دے، لیکن اگر آپ کا دل مطمئن نہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے گورے لڑکے، بہت ساری گوری لڑکیاں اس طریقے کی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے
بندھن میں بندھ جاتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے لڑکی اگر گوری ہے تو وہ الگ اکڑ رہی ہے اپنی خوبصورتی پر، لڑکا گورا ہے تو میرے پیچھے تو 50 لڑکیاں گھومتی تھیں، اور لڑکی گوری ہے تو کہے گی میرے پیچھے 50 لڑکے گھومتے تھے۔ روز گھر کے اندر جنگ ہوتی ہے، لیکن آپ نے کلر نہیں دیکھا، اخلاق دیکھ لیے تو لڑکی کبھی یہ کہتی بھی نظر نہیں آئے گی، وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی، آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے گی۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر گھر گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اخلاق ختم ہو گئے، مورل ایجوکیشن فنش ہو گیا، اور ہم بھی دنیا کے بہکاوے میں آنے کے بعد اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے فریب میں آ جانے کے بعد ہم بھی اب اسی چکر میں پھنس گئے، اور ہم بھی وہی چیز دیکھنے لگے ہیں جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، بس آج ایک اخلاق سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو۔ جب کسی سے ملو نا تو اس سے منہ کو پھیر کر کے نہ ملو، بلکہ اس کی طرف منہ کر کے ملو، یا اس کی طرف ٹیڑھے منہ سے اس کو حقیر سمجھ کر اگنور مت کرو۔ یہ ایک اخلاق قرآن بتا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے بات کر رہا ہے اور سامنے والا غریب ہے، ایک دوسرا امیر کھڑا ہے، غریب کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے کہ یہ شخص میری طرف بھی توجہ دے، لیکن غریب کچھ بولتا ہے، ایک منٹ تم چپ بیٹھو، ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بد اخلاقی ہوئی، یہ بد اخلاقی ہوئی۔ آپ غریب کی بھی سنو اور اس کی طرف بھی منہ رکھو، آپ امیر کی بھی سنو اس کی طرف بھی منہ رکھو، آپ مزدور کی بھی سنو اس کی طرف منہ رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے سلسلے میں غریب کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی، امیر کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی، اور مزدور کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ قرآن یہ چاہتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرے، اس لیے ایسی تعلیم دو جس تعلیم کی بنیاد پر رشتہ جڑے، رشتہ ٹوٹے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ مسجد نبوی شریف میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو وفود آتے، اور وفود میں بھی ہر قسم کے وفد آتے، کچھ سوال پوچھنے آتے، کچھ مانگنے کے لیے آتے، کچھ دعا کرانے کے لیے آتے، کچھ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے آتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طبانت الوفود مسجد نبوی شریف کے اندر آج بھی علامتی طور پر وہاں پر لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس ستون پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے، غریب آتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے، وہ اپنے درد کو پیش کرتا، اپنے دکھ کو پیش کرتا، تو ایسا نہیں کہ امیر بیٹھا ہوا ہے تو کہا جائے رک جاؤ پہلے امیر کی سن لو پھر غریب کی، نہیں، مصطفیٰ پیارے پوری توجہ کے ساتھ غریب کی ہر بات کو سنتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی غریبوں کا معاملہ ایسا ہوتا کہ بات اتنی لمبی کر دیتے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کو سنتے، بلکہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وفد جو آتے ان میں سب سے پہلے اگر مصطفیٰ جان رحمت کسی وفد کی بات کو سنا کرتے تھے تو معاشرے کے غریبوں کی اور مسکینوں کی بات کو پہلے سنا کرتے تھے۔
پھر امیر آتے، ان کی باتیں سنتے، توجہ ان کی طرف ہوتی، مکمل انہماک کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے. کوئی مسائل پوچھنے آتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کا جواب دیتے. کوئی آیت کی تفسیر پوچھنے آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفسیر بیان کر دیتے. تو ہم کو قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب کسی سے تم بات کرو تو چہرہ پھیر کر کے نہیں، چہرہ اس کی طرف کر کے. اور کوئی غریب تمہارے پاس بات کرنے کے لیے آئے، کوئی کمزور تمہارے پاس بات کرنے کے لیے آئے، کوئی مظلوم تمہارے پاس بات کرنے کے لیے آئے، کوئی سوسائٹی کا گرا ہوا تمہارے پاس بات کرنے کے لیے آئے، تو منہ ٹیڑھا نہ کرنا. ادھر تم منہ ٹیڑھا کرو گے، اللہ کی نظروں سے تم بھی گر جاؤ گے اور انسان کی نظر سے بھی تم گر جاؤ گے. دوسرا قرآنی اخلاق، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ یوں اکڑ کے سینہ تان کے چلتے ہیں، ان کی لوگوں کے دلوں میں کتنی محبت ہے. ایسے لوگوں سے کتنی لوگ محبت کرتے ہیں. بعض سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان میں بھی اکڑ، بعض گنڈے ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان میں بھی اکڑ، بعض نہیں کچھ بھی ہوتے تو گلے میں سونے کی چین پہن کر کے بتاتے ہم بہت کچھ ہیں، ان میں بھی اکڑ. یہ اکڑ لگی رہتی ہے. اور چلتے ہیں تو اس طریقے سے جیسے زمین کو پھاڑ ڈالیں گے. تو قرآن نہیں چاہتا کہ کسی کی چال سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اس چلنے والے کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو. مولا چاہتا ہے ہر ایک کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو. تو ان عادتوں سے روکا جن عادتوں کی بنیاد پر دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اس اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی جس اخلاق کو بندہ اختیار کر لے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ بہت خطرناک چیز ہے. دو چیزیں اللہ کو بے پناہ ناپسند ہیں، ظلم اور تکبر. اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو یہ بھی میرے مولا کو بے پناہ ناپسند ہے. وہ چھوڑتا نہیں ظالموں کو. اس لیے کہ کوئی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو خود کو بڑا سمجھ کر سامنے والے کو کمزور سمجھ کر ظلم کرتا ہے. تو مولا ایسے ظالم کو نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ یاد رکھیں سب سے بڑا اللہ ہے اور وہ اپنی شان بیان کرتا ہے قرآن میں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وہ اتنا قادر مطلق کہ اسی نے زندگی عطا فرمائی، اسی نے رزق عطا فرمایا، اور زمین اس نے عطا فرمائی، آسمان اس نے عطا فرمایا. لیکن آپ ذرا سوچو، ہم ہاتھ سے نافرمانی اس کی کرتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں کاٹ دیتا. آنکھ سے نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ آنکھ سے اندھا نہیں کرتا. پیر سے نہ جانے کتنے گناہوں کی طرف جاتے ہیں، وہ پیر نہیں کاٹتا. ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے. بندے تو توبہ کر لے تاکہ میں معاف کر دوں. بندے تو آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے اور ندامت اختیار کر لے، میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں. اللہ عز و جل طاقتور ہو کر، سب سے بڑا ہو کر اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور اگر کوئی خود کو بڑا سمجھ کر بندوں پر ظلم کرے تو ایسے ظالم کو اللہ گوارا بھی نہیں فرماتا. اس لیے کہ ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ظالموں کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا. اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کسی پر نہ کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے، آپ کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ تکبر کر رہے ہو. آج میرے پاس یہ ہے تکبر، آج میرے پاس یہ ہے. تکبر کے حوالے سے دو باتیں بتا دوں. ایک ہے فخر اور ایک ہے غرور. دونوں میں فرق ہے. اس کو
اصطلاح کے اندر غرور کو اختیال بھی کہتے ہیں۔ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس آواز ہے، کسی کے پاس اچھی تقریر کا فن ہے۔ اب یہ ساری خوبیوں کی بنیاد پر اگر کوئی اترائے کہ میری تو آواز اتنی اچھی، ارے میرا بیان تو آپ جا کے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر دھمال مچی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں، میرا حسن، ارے جس کسی کو دیکھو وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، بس یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس پر اگر کوئی فخر کرتا ہے، یعنی اس پر اتراتا ہے، تو اسے فخر کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خارجی چیزوں پر اترائے، جیسے کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، کسی کے پاس نوکر چاکر کی فراوانی ہے، کسی کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، کسی کے پاس مال کی کثرت ہے، کسی کے پاس عہدہ بڑا ہے، اس پر اگر کوئی اترائے تو اسے اختیال کہتے ہیں۔ اور قرآن کی روشنی کے اندر اللہ ان دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم، یعنی نہ فخر کرو، نہ تکبر کرو، نہ غرور کرو، اس لیے بچنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ جو جس نے دیا ہے نا وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اکڑو گے تو لے لیا جائے گا، تکبر کرو گے تو چھین لیا جائے گا۔ ہم نے زمین پر ایسے بہت سارے دیکھے ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا، آج کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس بہت کچھ تھا آج وہ دوسروں سے مانگتے نظر آ رہے ہیں، جن کے پاس اقتدار تھا جس کو وہ لازوال سمجھ رہے تھے آج وہ اقتدار سے محروم نظر آ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اکڑنا کسی چیز پر نہیں چاہیے، چاہے مال ہو، چاہے حسن و جمال ہو، چاہے آواز ہو، چاہے بنگلہ ہو، اس لیے کہ جس نے دیا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے، اس لیے قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ اور کسی کے پاس اگر یہ چیز ہو تو چال بدل جاتی ہے۔ میں مثال دوں گا، میرے کوئی بھائی سیاست میں ہو تو پلیز برا مت مانیے گا، میں صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ پہلے وہ گلی میں کسی پارٹی کا ورکر بن کر کام کرتا تھا، پھر کارپوریٹر بنا، تھوڑی چال بدلی، پھر ایم ایل اے بن گیا، تھوڑی چال بدل گئی، اور ایم پی بنا تو فون اٹھاتا ہی نہیں، بدل گیا۔ لیکن 4 سال کے بعد جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر وہی کارپوریٹر والی یا اس سے پہلے والی پوزیشن ایک ایک کے ڈور پر ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوا۔ یہ سچویشن بدل جاتی ہے چال۔ کوئی غریب تھا، سائیکل بھی نہیں تھی اس کے پاس، اور کماتے کماتے اتنی دولت آ گئی کہ اب اس کے پاس مرسیڈیز آ گئی، بدل گئی، پہچانتا نہیں کہ یہ میرے دوست، ملنا پسند نہیں کرتا، چال بدل جاتی ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں، جتنا اونچا مرتبہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کسی کو اتنا اونچا مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور جس بلندی پر اللہ نے حضور کو پہنچایا، اس بلندی تک کوئی دوسرا نہ پہنچا ہے نہ قیامت تک پہنچ سکے گا۔ جانتے ہیں کتنی بلندی؟ اپنے قرب کی دولت عطا فرمائی، مقام قاب قوسین، اللہ اکبر، اس سے بھی قریب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ لیکن قربان جائیے، جو نبی پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر کے تشریف لائے تھے، رول ماڈل بن کر کے تشریف لائے، اللہ اکبر، جب اتنی بلندی پر حضور پہنچے تو مولا نے فرمایا میرے محبوب کس نام سے پکاروں، کس لقب سے پکاروں؟ عرض کرتے ہیں مولا تو خالی اپنا بندہ ہی کہہ دے تو بہت بڑی بات ہے۔
اس بلندی پر پہنچ کر اکڑے نہیں، اور ایک مزاج دیا، میرے امتیوں میں بلندی پر جا کر بھی تم کو بھول نہیں رہا ہوں۔ جب رب کو دیکھا تو عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت یاد آ گئی حضور کو، فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور بتا دیا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ بہت بلند و بالا مقام پر پہنچ کر اپنی امت کو فراموش کر جاؤں، بلکہ میں تو اپنی امت کو اس طرح یاد رکھا ہوں، زمین پر ہوں تو بھی، زمین کے اندر جاؤں تو بھی، قیامت کے دن بھی میری امت ہی مجھے یاد رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بات سمجھ میں آئی کیا وجہ ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اپنی جانیں چھڑکنے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کے پیار کو آج بھی محسوس کر رہے ہیں، آج بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، اکڑنا اللہ کو پسند نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے، پوری سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ اکڑنے والے سے کون محبت کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے۔ تو دو قرآنی اخلاق میں نے بتا دیے۔ جب کسی سے بات کرو تو چہرہ اسی کی طرف رکھو، غریب ہو، امیر ہو، نوکر ہو، سیٹھ ہو، کوئی بھی ہو، چہرہ پھیر کر، ٹیڑھا کر کے، منہ ایسا 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 کر کے بات نہ کرو، منہ بگاڑ کے بات مت کرو۔ آج تو بچے ماں باپ کے سامنے منہ بگاڑتے ہیں، یہ منہ بگاڑ کر کے بات مت کرو، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی۔ اور اکڑ کے کبھی مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ یہ دو اخلاق قرآن کے ہو گئے۔ اب آئیے اور دو اخلاق عرض کر دوں، پہلے پوچھ لوں ٹائم ہے بھئی؟ اچھا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، سلائیڈ چھٹوائیں گے تو نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابہ وبارک وسلم۔ اور دو اخلاق آپ سماعت فرما لیں۔ متقین کی صفت قرآن نے بیان کی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اب کون ہے متقی؟ متقی کون ہے؟ اب ان کی خصلت قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے اخلاق کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، او کما قال۔ متقین کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے بندے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں، اب ان کی تعریف، ان کی صفت بیان کی جا رہی تاکہ بندہ پہچان سکے۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ بندہ پہچان سکے۔ آپ کسی کی آئیڈینٹی بتائیں گے تو بندہ پہچانے گا نا۔ بھئی اگر کسی سے کہا جائے بھئی یہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کی پہچان کے، بھئی وہ سفید امامہ اور ہری چادر پہن کر کے گھومتی ہے، پہچان ہو گئے؟ پہچان ہوتی ہے کسی کی؟ اچھا یہ مبلغین کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو بولے ہر مبلغ بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پہچان ہے۔ تو پہچان ہوتی ہے کسی کی، پہچان سے انسان کو پہچان ہو۔ اور ہمارے یہاں تو بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی، قرآن سے انسان کو آدمی نہیں پہچان رہا، اپنی کھوپڑی سے پہچانتا ہے۔ جہاں کسی نے بال لمبے کر لیے، گلے میں مالا پہن لی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بہت بڑے بابا آ گئے، اور جاہل لوگ ان کو ولی بنا دیتے، پتہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوتے ہوں گے کچھ لوگ اچھے، لیکن قرآن اگر کسی کے بارے میں بتا دے وہ حق ہے، اس لیے کہ قرآن جس نے نازل کیا اور جس کی کتاب ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اچھا انسان کون ہے
اس پیدا کرنے والے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ارے بھائی ایپل کا فون اگر کسی نے تیار کیا ہے تو کمپنی والا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں. تو جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے، اس نے شناخت عطا کی. میرے متقین بندوں کو پہچاننا ہے، میرے مجھ سے ڈرنے والے بندوں کو پہچاننا ہے. آؤ تمہیں کچھ صفتیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. صفت بیان کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. رنج ہوتا ہے تب بھی اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں. اگر کوئی خوشی میں بھی اللہ کے نام پر لٹائے اور کوئی تکلیف میں بھی اللہ کے نام پر لٹائے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. قرآن نے کہہ دیا یہ میرے متقی بندے کی صفت ہے. یہ قرآن نے کہہ دیا. اور یہاں جہاں تنگی آئی، کورونا آیا، لاک ڈاؤن آیا، سب سے پہلے امام کی تنخواہ بند کرو، مدرس کی تنخواہ بند کرو، آدھی کرو، چندہ بند کرو، اللہ کے نام پر دینا بند کرو. بیٹھتا ہے آدمی میں کہاں کہاں خرچہ کرتا تھا، لیکن موبائل اتنا ہی بل آئے گا، اے سی اتنا ہی چلے گا، بچوں کا پاکٹ منی اتنا ہی چلے گا. کم کہاں کرتا ہے؟ اللہ کے نام پہ جو دے رہا تھا وہاں کم کرتا ہے. اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ جو تو کھا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر دے رہا ہے، اسی کے صدقے میں کھا رہا ہے. ادھر تیرے کم کرنے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن متقین جو ہوتے ہیں نا، ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. وہ تو جب ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی لٹاتے ہیں، اور جب تنگی آ جائے تب بھی لٹاتے نظر آتے، خرچ کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک سائل آیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، کھجور کی ایک گٹھلی تھی، اٹھاتی ہیں کھجور کی گٹھلی ہی سائل کو دے دیتی، گٹھلی دے دیتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکے تو جہنم کی آگ سے بچو، ایک گٹھلی ہی کھجور کی اللہ کے نام پہ خرچ کر کے. اور یہاں اللہ کے نام پر خرچ کرنے ہی پر بندہ سب سے زیادہ بخیل نظر آتا ہے، کمزور نظر آتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے وادی نور میں اجتماع ہو رہا ہے، بامبے کے بڑے بڑے سیٹھوں کی شادی، ایک شادی میں جتنا خرچ نہیں ہوتا، یا ایک شادی میں وہ جتنا خرچ کرتے ہیں اس ایک شادی میں 2 اجتماع ہو سکتے ہیں. لیکن جیب میں ہاتھ کم ہو جائے گا، اللہ کے نام پہ دیں گے تو کم ہو جائے گا. یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہارے دل میں ڈال رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دو گے تو کم ہوگا. اللہ کے نام پر دینے سے کم نہیں ہوتا، اس کے نام پر لٹانے سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اب دیکھیے نا، اللہ والوں کے یہاں لنگر کبھی بند نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، جاری ہی رہتا ہے. خوشی میں بھی ان کے یہاں ملے گا، غم میں بھی ان کے یہاں ملے گا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غم میں بھی خرچ کرتے ہیں. اب بات آ رہی ہے دوسری جو سمجھنے کے لائق ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بولیے بولیے. تھوڑا سا بول دو تو خیر نہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی جان بڑی نرالی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، غصہ پینا یہ معمولی کام نہیں، اور غصے پینے کا ثواب، غصہ پینے کا ثواب بھی معمولی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی حق پر رہتے ہوئے بھی
اپنے غصے پہ قابو پا لے اور جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو روک لے اور غصے کو قابو پا لے، اللہ اسے جہنم میں جانے سے روک لے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو پی لے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب تک کہ اب اپنا ایریا ہے، مسلم محلہ ہے، مسلم علاقہ ہے، اور آپ کو تجربہ زیادہ ہوگا، میں بھی مسلم محلے میں رہتا ہوں، صبح اٹھو تو سب سے پہلے گالیاں ہی سنتے رہیں، اور ایسی ایسی گالی، عورتیں، بچے، کہ بس پوچھئے نہیں، کان کے کیڑے بھی مر گئے۔ یہ قرآن کے ماننے والوں کا حال ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا حال بن گیا۔ جو سکھانے کے لیے آئے تھے وہ بگڑ گئے۔ ہمارے ہی محلوں کے اندر پل کر کے پڑھ کر کے جو بچہ بڑا ہوتا ہے، کچھ تھوڑی سی تعلیم آئی تو اپنے محلے سے نکل کر دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ اللہ اکبر، ہمارا محلہ اتنا بگڑ گیا، ورنہ ہم ہی تو تھے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے کے لیے لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان کے پڑوس میں رہیں گے تو ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا ہو گئے؟ پانی کے سلسلے میں جھگڑا، کچرے کے سلسلے میں جھگڑا، بچوں کے سلسلے میں جھگڑا۔ کون سا دن ایسا ہوتا ہے جہاں محلے میں جھگڑا نہ ہوتا ہو؟ اور اگر محلے والوں سے نہیں ہوتا تو میاں بیوی خود ہی جھگڑتے رہتے ہیں، اور بچے گالیاں سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کہہ لگانے کی بات نہیں ہے۔ افسوس ہو رہا ہے۔ غصے کو پی جاؤ، اور جو غصہ پی لیتا ہے اللہ کے نزدیک یہ اچھا اخلاق ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، تابعین کرام کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی، سب کی زندگی پڑھ کر کے دیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر جو دین کی عظمت بٹھائی ہے وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر بٹھائی ہے۔ تو والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا یہ بھی قرآنی اخلاق ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ابھی میں غصے کو پی جانے کی فضیلت اور غصے پر کنٹرول کرنے کی فضیلت پر اور 1 گھنٹہ بول دوں، اور اس کے بعد آپ اٹھیں اور کسی کا پیر آپ کے پیر پر پڑ جائے، بس دیکھیے سارا غصہ ختم، ساری تقریر ختم اسی ٹائم پر، 1 منٹ بھی اثر نہیں۔ یہ تو ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے۔ صبح پوچھیں گے کیا ہوا، سنے ہم نے اچھی باتیں کہی گئیں۔ ہر ایک کی پہچان ہے۔ آپ خاکی وردی میں دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے یہ پولیس ہے، سفید شرٹ اور خاکی پینٹ کے اندر دیکھیں گے، بیلٹ لگا ہوا دیکھیں گے، سگنل پر دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے یہ ٹریفک پولیس ہے، پہچان ہے۔ سفید کوٹ پہنے ہوئے دیکھیں گے، گلے میں آلہ لٹکائے ہوئے دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے، پہچان ہے نا۔ کورٹ کے باہر کالا کوٹ پہن کر کے گھومتے دیکھیں گے آپ، سمجھ جائیں گے کہ یہ وکیل صاحب ہیں، ہے نا پہچان۔ بس ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دنیا میں لوگوں سے پوچھو کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے کوئی ہماری پہچان؟ کیا ہے ہماری پہچان؟ چوری، ڈکیتی، اللہ جانے کیا کیا برائیاں آ چکی ہیں، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، میں تو بتا نہیں سکتا، اتنی برائیوں کے اندر ہماری قوم ڈوبتی جا رہی اور ڈوبایا جا رہا ہے اور ڈوبتی جا رہی۔ ہماری پہچان یہ بن گئی ہے۔ بدلو اپنی پہچان کو،
بدلو اپنی آئیڈینٹی کو، بدلو اپنی شناخت کو، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر دنیا کہہ اٹھے اے اللہ اس جیسا انسان ہمیں بھی بنا دے۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو قرآنی اخلاق یہ کہ غصے کو پی جاؤ۔ اب آدمی کیوں غصہ نہیں پیتا؟ ارے یہ مجھے کمزور سمجھے گا، میں اگر غصہ نہیں کروں گا تو سمجھے گا میں دب گیا۔ ارے تو شیطان کے ورغلانے پر آ رہا ہے۔ ارے تو پی لے گا تو جب حضور نے کہہ دیا کہ تو پہلوان ہے تو دنیا سمجھے کہ نہ سمجھے، مصطفیٰ نے کہہ دیا تو تو پہلوان ہے۔ اس لیے کہ حضور جسے طاقتور کہیں وہ طاقتور ہے، قرآن جسے طاقتور کہے وہ طاقتور ہے۔ اور قرآن نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے۔ بس یہاں پر ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ لوگ معاف کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، معاف کروں گا پتہ نہیں یہ کیا سمجھے گا، کیا سوچے گا، کیا اس کے ذہن میں آئے گا، سمجھے گا کہ میں ڈر گیا۔ نہیں، اب حضور کا ارشاد سنو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کے نام پر دے تو مال کم نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ حضور کا فرمان۔ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ باتیں قرآنی اخلاق سے متعلق تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے اخلاق درست کرو۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق یہ ظاہری اسٹرکچر کو کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ، جو نظر آنے والی چیز ہے وہ خلق ہے۔ جو ماتھے کی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ہے اور آنکھوں کو بھلی لگنے والی یا آنکھوں کو نظر آنے والی چیز ہے وہ خلق ہے۔ اور جو دل کی آنکھوں کو نظر آنے والی چیز ہے وہ ہے اخلاق۔ ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ اور آدمی کالا ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اخلاق اپنے درست کرو، کیریکٹر اپنا درست کرو۔ اور ہمارے کچھ بھائی ایسے سوچتے ہیں یار ابھی یہ سب بگڑے ہوئے، اب اس میں کب سدھریں گے، یار چھوڑو جیسا چلتا ہے چلنے دو۔ تو آپ یاد رکھنا جو آج حالت ہے نہ اللہ نہ کرے اس سے بدتر حالت نہ ہو جائے۔ اگر اپنے آپ کو آپ چینج نہیں کریں گے تو مقام آپ کا نہیں بن سکتا، وقار آپ کا نہیں بن سکتا، آبرو آپ کی نہیں بن سکتی۔ چینج کرنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرو، بدلو اپنے آپ کو۔ جہاں بدلے کہ تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ یہ کورونا کیوں بھاگ گیا؟ لایا گیا تھا، بہت کوشش کی گئی اور رہے، لیکن بھاگ گیا کورونا۔ ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کچھ اور نئی بیماریوں کو لانے کے لیے۔ بھاگا کیوں؟ تو جب لوگ کھانے پینے کی پریشانی کے اندر گرفتار ہوئے تو لوگوں نے اپنے دل کے، گھر کے، دولت کے دروازے کھول دیے اور خوب غریبوں کو کھلایا، تو مولا کو پیار آ گیا اور مولا نے اس بلا کو بھگا دیا کہ یہ بندے بندوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، میں تو مالک ہوں۔ اللہ نے کرم فرما دیا۔ بھلائی کرو، لوگوں کا اچھا چاہو، اللہ تمہارے لیے اچھا کرے گا۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو، ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے، تو میں انہی کلمات خیر پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے وادی نور کے اجتماع کے اندر دوست احباب و متعلقین کے ساتھ آپ تشریف لائیں اور یہ بات یاد رکھیں، آئیں نہیں لائیں بھی، اور نیت یہ کر کے آئیں کہ وہاں جا کر کے ہم دین سیکھیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے، اور جب اچھی باتیں سیکھیں گے تو اس پر عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ
आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल आने वाले हफ्ते जुम्मा